حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خطوط مدینہ پہنچتے ہیں. کتنے؟ 12,000 خطوط پہنچتے ہیں عراق سے، بصرہ سے، کوفہ سے. اور کیا لکھا جاتا ہے؟ نواسہ رسول آپ تشریف لائیں عراق میں. نحن بلا امام، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ آئیں اور یہاں کا سارا خاندان، سارے قبیلے، لاکھوں لوگ آپ کی بیعت کے منتظر ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہماری جان چھڑائیں اس سے. ایک خط آتا تو چلو آدمی کہتا ہے چھوڑ دو، 2 آئیں تب بھی بندہ رد کر دے، 10 آئیں، 20 آئیں. کتنے؟ 12,000 خطوط آئیں اور لوگ تڑپیں کہ ہم مرتے ہیں آپ پہ، ہم دیوانے آپ کے، آؤ سنبھالو ہمیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا. فرمایا جاؤ، واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ویسے ہی ہیں. جب مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، بڑا استقبال ہوا، 80,000 لوگوں نے بیعت کر لی. ٹھیک ہے، یہ پہلا مرحلہ. جو ہی بیعت کی تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت سیدنا حسین کو کہ یہ بالکل حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. وہاں سے حسینی قافلہ چلتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں. اور ہری پور والوں یہ بھی سن لیجئے، جب روانہ ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے چچا زاد ہیں، تو حضرت حسین کے چچا ہوئے کہ نہیں؟ باپ کا چچا زاد بھائی آدمی کا چچا ہوتا ہے. آئے کہنے لگے حسین نہ جائیے، یہ بے وفا لوگ ہیں عراقی کوفی، یہ کبھی وفا نہیں کریں گے. آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ کے بڑے بھائی حسن سے وفا، نہ جائیے، دھوکے باز ہیں. لیکن حضرت حسین کہنے لگے میں عزم کر چکا ہوں. تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا جب آپ عزم کر چکے ہیں پھر رخصت ہوئیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، منع کرتے ہیں. ابو سعید خدری منع کرتے ہیں. فرمایا نہ جائیے، خدا را تنہا رہ جاؤ گے، اکیلے رہ جاؤ گے، یہ غدار ہیں. لیکن حضرت امام حسین کہنے لگے میں عزم کر چکا ہوں کہ اب چلنا ہے. جب چلنے لگتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، میں تمہیں شہید دیکھ رہا ہوں. آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، میں تمہیں شہید دیکھ رہا ہوں. یوں لگایا اور رخصت کیا. یہ 80 آدمیوں کا قافلہ چل پڑتا ہے. بچے، عورتیں، گھر کے خاندان، سارے افراد چل پڑتے ہیں. کربلا تک پہنچتے ہیں سن 61 ہجری. تفصیل میں نہیں جاتا، کتابوں کے انبار یہ میرے پاس، میں بہت ساری کتابیں لے کے آئے. ایک تو وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، اور دوسرا فضول قسم کی باتیں، وہ مقصد بھی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچتے ہیں. راستے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. 80,000 بیعت کرنے والوں میں 80 بندہ بھی ساتھ نہیں، ایک بندہ بھی نہیں، شہید ہو گئے ہیں. اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نہ آئیں، واپس ہو جائیں. لیکن حضرت حسین نے جب دیکھا کہ بھائی شہید ہو گیا تو اب میں کیسے واپس جاؤں گا؟ مسلم بن عقیل کے بچے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارے بابا شہید ہو گئے، اب کیسے جائیں؟ اب چلتے ہیں. سامنے سے ابن زیاد کا لشکر آتا ہے.
آپ بیعت کر لیں. نے کہا مجھے جانے دو. 3 باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی. کتنی؟ پہلی بات، یا مجھے واپس جانے دو. دوسری بات، یا مجھے کسی اسلامی محاذ پہ لڑنے دو جا کے میں شہید ہو جاؤں. یا تیسری بات، مجھے چھوڑ دو، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، مجھے سیدھا جا کے یزید سے ملنے دو، میں اپنی بات ان سے خود نمٹا لوں گا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان تینوں باتوں میں تو ہم پھنستے ہیں، یہ واپس گئے تب بھی ہم ننگے ہوں گے، یہ یزید سے ملنے چلے گئے تب بھی ہمارے راز کھلیں گے، یہ سازش عیاں ہو جائے گی. تو بہتری اسی میں ہے کہ ادھر ہی سارا معاملہ نمٹا دیا جائے. جب لڑائی شروع ہونے لگ گئی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ سوار ہو کے نام بھی لے کے تھے. او فلاں، کیا تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ یہ تیرا خط نہیں ہے. فلاں، تو نے خط نہیں لکھا تھا. جنہوں نے خط لکھے تھے ان کا نام ان کی ولدیت کے ساتھ لے کے کہا یہ میرے خیموں میں بورے بھرے ہوئے تمہارے خطوط کی، کیا تم نے نہیں لکھے؟ آج تم ہی کھڑے ہو مجھے مارنے. سارے انکاری ہو گئے. کیا؟ کسی نے کیا کہا؟ الکوفی لا یوفی. سارے فرمایا بلایا بھی، آج دھوکہ بھی کیا، اور آج میرے خون میں اپنے ہاتھ بھی رنگین کرو گے. لڑائی شروع ہوئی اور میرے پیغمبر کا گھرانہ مظلومانہ حالت میں شہید کیے گئے. 72 آدمی یہاں سے. اس میں حضرت حسین کے لخت جگر زین العابدین، جن کا نام ہے علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت حسین کے بیٹے تھے. یہ بچ گئے تھے. یہ اس لیے کہ یہ سفر میں بیمار، یہ خیمے میں پڑے ہوئے تھے. باقی بچے مارے گئے، عورتیں. جو ظلم ہوا وہ برداشت سے بھی باہر ہے. لیکن ہری پور والوں، یہی زین العابدین اس قافلے میں بچتے ہیں. اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی سید ہیں وہ سب زین العابدین سے نسل چلتی ہے. باقی کوئی نہیں بچا تھا. حضرت حسین کی اولاد میں کون بچا تھا؟ حضرت زین العابدین. اور تمام روئے زمین کے سید اس وقت یہ انہی سے ہیں. مجھے ان سیدوں پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ جو حضرت عمر کو برا کہتے ہیں. حالانکہ آپ کو یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ حضرت زین العابدین پیدا کس سے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس ایران کو فتح کرتے ہیں تو شاہ فارس کی 3 بیٹیاں شہزادیاں قید ہو کے آتی ہیں. تو اس وقت رواج تھا غلام اور باندیوں کو بیچا جاتا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر، شہزادیوں کا منصب یہ نہیں ہے کہ ان کو بیچا جائے. کیا؟ آخر بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، اگرچہ قید ہو کے آئی ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا جب شہزادیاں ہیں تو پھر شہزادے کے مناسب ہیں. تو ان میں سے ایک آپ نے تحفتاً عطیہ کر دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ سنی کتابوں کی بات نہیں، یہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں، جن کا ایک نام ذکر کیا جاتا ہے شیر بانو. حضرت زین العابدین انہی سے پیدا ہیں اور انہی سے سید خاندان جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے یہ بچتی نظر آتی ہے. اور آپ کو ایک حوالہ سنا دوں عجیب کہ حضرت اللہ، بڑی عجیب بات ہے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں. بہت بڑے فقیہ، محدث اور عالم تھے. کافی